Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے. تو اللہ کی ذات پاک ہے اس وقت جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کی ستائش ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور پچھلے پہر اور جب دوپہر ہو. وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم سب بھی نکالے جاؤ گے. کل کے درس میں تھا کہ اللہ انسان کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور تمام مخلوقات کو، پھر دوبارہ بھی وہ انسان کو پیدا کرے گا اور پھر سب کو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے، بے آسرا ہو جائیں گے، اور ان کا کوئی شریک نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر سکے. اور جب یہ نوبت آ جائے گی تو یہ خود جو ہے اپنے شرکا کا انکار کرنے لگیں گے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی مومن کافر سے، کافر مومن سے الگ. پھر کافروں کی جو کیٹیگری ہے جرم کے اعتبار سے ان کی الگ الگ صف لگ جائے گی، اور الگ الگ گروپ اور جماعت میں تقسیم ہو جائیں گے. ہاں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ تو وہ باغات میں خوش و خرم ہوں گے. یہاں پر گویا تقابل کے طور پر بتایا جا رہا ہے اور کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کی زندگی اور مسرت کی زندگی ہے، لیکن اسی کے بالمقابل جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. عذاب ان کے اوپر آ کر رہے گا، اور یہ عذاب بدعملی کی وجہ سے ہے، بد کرداری کی وجہ سے ہے، برا عمل اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. اس لیے آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے جب انسان شام کرتا ہے، جب صبح کرتا ہے، اور اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کے وقت. یہاں پر تمسون، تصبحون، عشیہ اور تظہرون، یہ 4 الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے اندر اگر دیکھا جائے تو 5 وقت کی نماز آ جاتی ہے. تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور تصبحون میں صبح کی نماز ہے، تظہرون میں ظہر کی نماز، اور عشیہ میں عصر کی نماز.
تو اس طرح کر کے پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، غروب کا وقت ہو، رات کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، کسی وقت کا کوئی وقت ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی مخلوق ہر وقت اس کے حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو وقت دیا گیا ہے کہ وقت وقت سے اللہ کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے۔ اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ ہمتاً وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ سورج ہر وقت اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہا ہے جیسے اسے حکم دیا گیا ہے، اور جن جن چیزوں کے لیے حکم دیا گیا ہے اس پر وہ قائم ہے اور اسی پر وہ چل رہا ہے، وہ اس کی اطاعت ہے۔ چاند کا جس چیز کا حکم ہے چاند بھی اسی طرح اپنا عمل کر رہا ہے۔ زمین کو جس چیز کا حکم ہے زمین اپنا عمل اسی طرح زمین اسی طرح اپنا ساری چیزیں کر رہی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی اطاعت میں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آسمان و زمین بھی، یہاں تک کہ جن کے اندر روح ہے اور وہ نور سے پیدا ہوئے اور وہ فرشتے ہیں، وہ بھی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہر چیز کے ذکر کا، ان کی تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں مختلف اعتبار سے موجود بھی ہے۔ جیسے کل ذکر کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ پرندے بھی ذکر کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پہاڑ زمین کا حصہ ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، اور پرندے ایک مخلوق ہیں اور اس میں سارے پرندے موجود ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسمان و زمین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ اتینا طائعین، میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر آ جاؤ، تو کہیں گے کہ ہم مطیع و فرما بردار ہو کر آ گئے۔ تو ان کے اندر بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری نہ کرے۔ بس انسان کو تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے یا چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو اسے اختیار دیا گیا ہے۔ ہاں اگر نہیں کرے گا تو عذاب میں یہ مبتلا ہوگا۔ دیگر مخلوقات کے ساتھ عذاب نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت عبادت میں، ذکر میں، تسبیح میں وہ لگے ہیں، لہذا ان کے ساتھ آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اگر کسی نے کسی کو مار دیا سینگ، کسی نے کسی کے بھیڑ مار دیا وغیرہ وغیرہ، تو بس وہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد وہ پھر برابر کر دیے جائیں گے، ان کا معاملہ ختم۔ جہنم اور جنت، عذاب اور بہترین بدلہ، ان دونوں کا جو ہے تعلق یہ انسان اور جنات سے ہے۔ ان میں سے جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو خاص طور سے پانچوں چیزوں کا ذکر ہے، پانچوں نمازوں کا ذکر ہے کہ انسان اس میں ذکر کرے، اس میں تسبیح بیان کرے۔ اللہ کی تمام مخلوقات بیان کرتی ہیں تو وہ بھی تسبیح بیان کرے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری چیزیں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں۔ یعنی ایک یہ کہ ہم بیٹھ کر صرف تلاوت کریں تو تلاوت ایک ذکر ہے، ہم بیٹھ کر تسبیح پڑھیں تو تسبیح ایک ذکر ہے، ہم بیٹھ کر کوئی ذکر کریں تو وہ ایک ذکر ہے، ہم بیٹھ کر کوئی استغفار کریں تو وہ ایک ذکر ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ ساری جو ہم بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں وہ بھی گویا کہ ذکر خفی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری چیزیں خود بخود داخل ہیں۔ اس میں انسان کے لیے وقت بھی داخل ہے، اس کا جسم بھی داخل ہے، اس کا ذہن بھی اس میں شامل ہے، اور وہ زبان سے قرآن کی آیتوں کا ذکر بھی کر رہا ہے، وہ ماتھا بھی ٹیک رہا ہے، وہ رکوع بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک بھی رہا ہے، وہ دعائیں بھی مانگ رہا ہے، وہ تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، وہ جو دعائیں اس میں منقول ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ سے معافی کا خواستگار ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز میں ساری چیزیں داخل ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ پانچ وقت کے نمازوں کا ذکر کا اہتمام کرے۔ اب جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے
تو اللہ کا معاملہ عجیب و غریب ہے. وہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. اور زمین کو بھی جب وہ خشک ہو گئی، بے جان ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر اللہ نے بارش کے ذریعے اسے زندہ کیا اور وہ پھر اپجاؤ ہو گئی اور زرخیز اور لہلاتی ہوئی زمین بن گئی. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. کہ انسان اگر اپنے خود ذات میں غور کرے تو مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے اندر جان ہے نا، لیکن اسی سے ایک گندا پانی نکلتا ہے جو عورت کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے رحم میں جاتا ہے، تو وہ گویا ایک قسم کی بے جان چیز ہے، لیکن اس سے اللہ رب العزت پھر اس جگہ پر پہنچا کر ایک جاندار چیز پیدا کر دیتا ہے. انڈا ہمارے لیے ایک بے جان چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے ذریعے ایک جاندار چیز پیدا کرتا ہے. تو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. ہم اور آپ جاندار ہیں، ہمارے اندر روح ہے، جان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حس موجود ہے لیکن ہم سے مردہ چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے ناخن بڑھ رہے ہیں مسلسل. ایک ناخن ہے جو مستقل یہ زندہ ہے، اگر اسے نوچا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک ناخن یہ ہے جو اسی سے متصل ہے، اگر آپ اس کو جتنا جی چاہے اتنا کاٹیں آپ کو احساس نہیں ہو. کیوں؟ وہ مردہ ہے. ہمارے بال ہمارے جسم سے نکل کر آ رہے ہیں، وہ مردہ ہے. کھال کا بھی کچھ حصہ جو زمین مطلب پار کا خاص طور سے ہوتا ہے، وہ ایک حصے تک وہ مردہ کھال ہوتی ہے کہ اگر اتنا حصہ اگر آپ کاٹ بھی دیں، اس پر بلیڈ وغیرہ بھی چلا دیں تو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب گوشت کا حصہ آتا ہے تو فوراً وہ درد اور وہ احساس شروع ہو جاتا ہے. تو زندے کے ساتھ مردے کو بھی اللہ رب العزت رکھے ہوئے ہیں. اور بھی دیگر بہت سی چیزیں ہیں انسان کے پاس جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے زمین مردہ ہونے کے بعد لہلہا اٹھی اور اس میں چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تم جب زمین میں مل جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد اللہ تم کو دوبارہ بھی زندہ کر دے گا. اور وہ جیسے زمین پانی کی وجہ سے لہلہا اٹھی اور زرخیز ہو گئی، اپجاؤ بن گئی، زندہ ہو گئی، ایسے انسان جو ہے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی اور اس سے جو ہے وہ انسان خود بخود مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، اٹھ جائے گا اور زندہ ہو جائے گا. کل میں نے اس کا خاص طور سے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ انسان کے جو ٹیل بون ہے، جو ہڈی، جو دم کی جو ہڈی کہلاتی ہے، اس میں اس کی روح جا کر رہتی ہے. اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے کہ روح جو ہے انسان کے بدن سے جب مردہ ہو جاتا ہے تو نکل کر نہیں جاتی ہے. کہ یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے حضرت ابوالحسن سے کہ جاتی کہ روح نکلتی نہیں مرگے بدن سے. علامہ اقبال نے یہی بات اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ روح جا کر اسی میں پہنچ جاتی ہے اور قیامت تک اسی اسپیم میں رہتی ہے، اسی دم کی ہڈی میں گویا وہ باقی رہتی ہے. اور قیامت میں جب بارش ہوگی تو اس پر وہ بارش کا قطرہ پہنچے گا اور یہ پودوں کی طرح اور زمین میں جس طرح چیزیں اگتی ہیں اسی طرح یہ بھی اگے گا اور اٹھے گا اپنے قبر سے اور اس طرح چل دے گا جدھر فرشتے لے جا رہے ہوں. اسی طرح اشارہ ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ کہ جیسے مٹی سے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کر دی، زمین میں مردہ ہونے کے بعد زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، تو اسی زمین میں تم کو ملا دینے کے بعد اللہ دوبارہ تم کو پھر انسان بنائے گا اور اپنے سامنے تم کو حاضر کر دے گا. اللہ اس دن کی تیاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور حساب کتاب ہم سب کا آسان فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.